بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ طبا بھی انہی میں سے ایک تھی اور بلقیس بھی ان میں سے ایک تھی۔ یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، چین و آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، انہیں شکر کرنے کی تلقین کی، رب کی وحدانیت کی طرف بلایا، اس کی عبادت کا طریقہ سمجھایا۔ کچھ زمانے تک وہ یوں ہی رہے، لیکن پھر جب کہ انہوں نے سرتابی اور روح گردانی کی، احکام اللہ بے پرواہی سے ٹال دیے، تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک، باغات اور کھیتیاں وغیرہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کس عورت کا نام ہے یا مرد کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے تھے اور 4 شام میں، مزحج، کندہ، ازد، اشعری، اغار، حمیرہ، یہ 6 قبیلے یمن میں، اور نجم، جزام، عاملہ، غسان، یہ 4 قبیلے شام کے اندر جا کر آباد ہوئے۔ محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عبد شمس بن العرب بن قحطان، اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے، پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی، اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے، اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگو، جب بھی اللہ کے وہ رسول ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ اب چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر معرب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے، اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا، اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس نعمت پر اس کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے، جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے، اس میں مکھی، مچھر، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز وہاں موجود نہیں۔ اور ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر میں سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ ساری کی ساری مر جاتی تھی۔ اگر تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب یہاں پر ایک دیوار کا قصہ ہے۔ تو دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں پر نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں کے اندر آتی تھی۔ اسی طرح نالے اور دریا بھی تھے، ادھر سے ادھر آتے جاتے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر اگر جھلی وغیرہ رکھ کر چلتی تھی تو کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھلی بالکل بھر جایا کرتی تھی۔ درختوں سے پھل خود بخود جھڑتے تھے، وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی۔ یہ دیوار معرب میں تھی، صنعاء سے 3 مراحل پر تھی، اور سد معرب کے نام سے یہ دیوار مشہور تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی، صحت مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھے کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر، زہریلے جانور وہاں نہیں پائے جاتے تھے۔
یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں اور دل و جان سے اس کے خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ تھی وہ نشانی قدرت جس کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد یہ بستی، اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھلدار باغات اور سرسبز کھیتیاں۔ ان سے جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اس کے شکر کے اندر لگے رہو۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔ مروی ہے کہ 12 یا 13 پیغمبر ان کے پاس آئے تھے۔ بالآخر شامت اعمال رنگ لائی۔ جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ جوؤں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پیل ہو گئی۔ ان دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے نالوں کے سب پانی ان کی بستیوں کے اندر آ گئے۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں، ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا، پیلو، جھاؤ، کیکر اور ایسے ہی بے میوہ، بے مزہ، بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگ آئے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھل دینے والے تھے۔ تو یہ تھا ان کے کفر و شرک کے سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگیاں واقع ہو جائیں، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔